میں نے جب سنا نا تھوڑی دیر کے لیے میں بھی سوچا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. میں خود حیران ہو گیا. یہ فیس بک معلوم نہیں کفلیتا میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج ہمارا جوان فیس بک میں جب فیس بک میں دوستی کرتا, میں نے ایک کو پوچھا فیس بک کا استعمال کیا کو کرتے, کہتے مولانا آپ کو نہیں معلوم. ہاں میں نے کہا مولانا کو نہیں معلوم بیچارے, مولانا کو نہیں معلوم. کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم. میں نے کہا یہ فیس بک کا ہوتا کیا, کہتے مولانا تم کو نہیں معلوم, تم پورا دن ہی بیان کرو, تقریر کرو, ارے تم پورا دن باہر رہو, تم کو کیا معلوم فیس بک میں کیا ہوتا. ہم فیس بک میں دوست بناتے. میں نے کہا کتنے دوست بنائے. وہ میرے کو صورت میں بولتا ہے مولانا تم کو نہیں معلوم 600 دوست بنائے. کتنے دوست بنائے؟ 600. میں نے کہا اس میں 600 میں سب لڑکیاں. ہاں تو جو سب لڑکیوں سے دوستی رکھتا اس کو کیا بولیں گے؟ میں کہا کو بولو, تم لوگ بولو نا بھائی. ہاں میرے کو تو فیس بک کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. میرے کو ایک آدمی نے سنایا, میں حیران ہو گیا. مجھے کہا کہ فیس بک میں ایک لڑکے نے غلط آئی ڈی بنایا, سامنے عورت نے غلط آئی ڈی بنائی, اور اس کے بعد میں دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے رہے. 6 مہینے تک بات چیت چلتی رہی, اس کی بھی غلط آئی ڈی, اس کی بھی غلط آئی ڈی. 6 مہینے تک بات چیت ہوتی رہی. 6 مہینے کے بعد پروگرام بنتا ہے کہ فلاں ہوٹل میں ملاقات کریں گے. وہ لڑکا کہتا ہے, اس عورت کو کہتا ہے فلاں ہوٹل میں ملاقات کریں گے. وہ عورت بھی بتاتی میں فلاں ہوٹل میں آؤں گی, تیرا کپڑا ایسا ہوگا, میرا کپڑا ایسا ہوگا, میرا کپڑا ایسا ہوگا, تیرا کپڑا ایسا ہوگا, تاکہ ہم دونوں کی پہچان آمنے سامنے آئے. میرے پیاروں, جب کہنے والے نے مجھے کہا میں حیران ہو گیا. جب ملاقات کا وقت آیا تو معلوم پڑا کہ جو سامنے آ رہی اس کی سگی ماں ہے. میرے دوستو, یہ فیس بک نے ہم کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا کہ آج ماں کو ننگا کر کے بستر پہ سلانے والا. آج ماں بیٹے کے بستر پہ جا کے سوئے گی اور بیٹا اپنے ماں کے کپڑے اتارے گا. یہ میرے جوان کیا کرنے بیٹھے. صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوستو, یہ میرے جتنے جوان ہیں, کہاں ہے نماز, کہاں ہے قرآن, کہاں ہے. پورا دن گزر جاتا میرے جوانوں, معاف کرنا, پورا دن گزر جاتا. اللہ کی قسم کھا کر کہو, ہم میں سے کون ہے جو قرآن پاک کو صحیح کرنے جاتا؟ کون ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا؟ کون ہے جو ایک پارہ پڑھتا, آدھا پارہ پڑھتا؟ ارے میرے دوستوں, ہم تو اتنے نکمے ہو گئے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے, ہمیں قرآن کریم کو ہاتھ رکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا, قرآن کریم کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں, یہ دوسرا سوال ہوگا, ان شبابہ فیما ابلا. میرے بندے بتا تو نے جوانی کو کہاں گزارا تھا. کتنے سوال ہو گئے؟ تو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اعلان فرمائیں گے, ان مالہ این اکتسبہ. اے میرے بندے بتا مال کہاں سے کمایا تھا. تیسرا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ مال کہاں سے. سمجھ رہے ہو سوال, سمجھ رہے ہو؟ اب میرے جوان کو اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا, کہا میں نے کچھ دھندا ہی کہاں کیا تھا, میں تو گھر بیٹھا تھا. تو کھایا کہاں سے تھا؟ ارے کھایا کہاں سے تھا؟ بھوکا تو نہیں بیٹھا تھا, پیاسا تو نہیں کر پاتا. ارے اللہ تو پوچھیں گے نا, ان مالہ این اکتسبہ. میرے بندے, میرا تیسرا سوال ہے, مال کہاں سے کمایا تھا؟ جب پوری زندگی تو نے کوئی کام نہیں کیا, نہ دین میں تھا نہ دنیا میں تھا, تو کمایا کہاں سے؟ نہیں, وہ باہر سے لوگوں کی زکات بہت آتی تھی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ باہر سے آ رہی ہے, ہاں رقم آئی, یہ زکات ہے, یہ صدقہ ہے, یہ خیرات ہے, یہ فدیہ ہے. ہاں یہ بھائی, یہ کس کو بانٹنا؟ کہا کہ بھائی یہ گاؤں کے غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, لاچاروں کو, مجبوروں کو, سب کو بانٹ دینا. اس کے پاس جب آیا تو بولا سب سے بڑا بیوہ تو میں ہی ہوں, میرا مرد مر گیا ہے. میرے دوستو, یہ بھی سوال ہوگا, ان مالہ این اکتسبہ, اپنے مال کو کہاں سے کمایا تھا. اور چوتھا سوال ہوگا, ان مالہ این انفقہ, یہ بتا اپنے مال کو کہاں خرچ کیا تھا. کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, یہ مال جو ہے نا, مال آج حرام پیٹ میں جا رہا ہے, پیٹ میں. اور حرام جب پیٹ میں جاتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تیری ایک بھی دعا کو قبول نہیں کروں گا. اور آج حرام پیٹ میں جا رہا ہے, بس آنے دو, جہاں سے آتا وہاں کسی کی زمین کو ہڑپ کر گیا,
ہاں کسی کا کھیت ہڑپ کر گیا، ہاں کسی آج میرے دوستوں اگر کوئی مرنے والا مرا، شریعت کے مطابق کس نے وراثت کو تقسیم کیا؟ ارے زمین کسی کی ہے، کھیت کسی کا ہے، گھر کسی کا ہے، بس اپنے نام پر کر لیا، کہا کہ ڈاکیومنٹ میرے نام پر بن گئے۔ ارے دنیا میں ڈاکیومنٹ تیرے نام پر بن گئے، آخرت میں کیا ہوگا؟ ارے بولو نا، آخرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سنیں گے نا؟ یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ نبی کے فیصلے کو توڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت عمر سننا، ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ، ساتھ میں بولو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں ایک منافق اور ایک یہودی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو رہا۔ ساتھ میں بولو کس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا؟ زمین کے بارے میں۔ آج ہمارا یہی معاملہ ہے، پراپرٹی، زمین، جائیداد کسی کی تھی، آج میری ہو گئی، میں نے نام پہ کروا دیا، میں نے یہاں پیسے کھلا کے اپنے نام پہ کروا دیا۔ ارے جب تجھے معلوم ہے کہ زمین میں تیرا حق نہیں لگتا، ارے تجھے معلوم ہے زمین میں تیرے بہنوں کا حق لگتا، ارے معلوم ہے زمین میں کسی اور کا حق لگتا، یہ گھر تیرا نہیں، اس میں کسی اور کا حق لگتا۔ اور میرے دوستوں، جب لوگوں کا مال دبایا اور اس کے بعد لمبی لمبی نمازیں پڑھا، اللہ کون سی نماز کو قبول کرے گا؟ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک منافق اور ایک یہودی کس کے بارے میں لڑ رہے؟ ارے بولو کس کے بارے میں لڑ رہے؟ وہ منافق، یعنی منافق کس کو کہتے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتا حالانکہ مسلمان نہیں، اس کو منافق کہتے۔ وہ کہتا یہ زمین میری ہے، اور ایک یہودی مدینے کا کہتا زمین میری ہے۔ اب دونوں کا زمین کے بارے میں جھگڑا ہو رہا، ایک کہتا زمین میری، دوسرا کہتا زمین میری۔ کہا چلو محمد مصطفیٰ کے پاس چلو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ہمارے نبی نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ میرا فیصلہ ہے، زمین یہ مسلمان کی نہیں ہے، یہ یہودی کی ہے۔ بولو ہمارے نبی نے کس کو زمین دی؟ تو مسلمان کیا بولا؟ منافق۔ اس نے کیا بولا؟ ہاں میں نماز پڑھتا، میں روزہ رکھتا، ارے میں طواف کرتا، ارے میں مکے جاتا، اور میں نماز پڑھنے والا، میں روزہ رکھنے والا، میں زکات دینے والا، اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، یہاں معاملہ مسلمان یہودی کا نہیں، یہاں معاملہ زمین کا، حق کا اور انصاف کا ہے۔ اگر محمد انصاف نہیں کریں گے تو کون زمین پہ انصاف کرے گا؟ زمین کس کو دے دی؟ ارے بولو کس کو دے دی؟ وہ جو مسلمان بنا تھا نا جو مسلمان، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیسا زمین یہودی کو دے دی۔ کہا کہ میں محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں۔ کیا کہا؟ میں محمد کے فیصلے پہ۔ تو یہودی نے کہا جب تو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں تو کہاں جائیں گے؟ کہا ابو بکر کے پاس چلو۔ کن کے پاس چلو؟ حضرت ابو بکر کے پاس چلو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ آ کر وہ مسلمان کہتا میری زمین ہے، وہ یہودی کہتا میری زمین ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے تو فوراً کہہ دیا اقضی ما یقضی اللہ ورسولہ، اب مجھے کچھ بھی سننا نہیں، جو اللہ رسول نے فیصلہ کیا وہی میرا فیصلہ ہے۔ بھائی جو کس کا فیصلہ ہے؟ صحیح بات ہے، اللہ رسول کا جو فیصلہ ہوگا وہی۔ حضرت ابو بکر کا تو یہی معاملہ تھا، کبھی کبھی ہنستے تھے، کوئی کہتا تھا ابو بکر آپ ہنستے کیوں؟ کہا میرے کو کیا معلوم، نبی ہنسے تو میں ہنسا، بھائی نبی ہنسے تو میں۔ کبھی روتے تھے، آپ کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میرے نبی روئے تو میں رویا۔ حضرت ابو بکر کو یہ محبت تھی، سننا، حضرت ابو بکر کو یہ محبت تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پیاس لگی، حضرت ابو بکر ڈھونڈے بہت دور سے کہیں ٹھنڈا پانی مل گیا، حضرت ابو بکر آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کو پیاس لگی، پانی پیو۔ ہمارے نبی پانی پیتے گئے، حضرت ابو بکر کیا جملہ کہتے گئے، اے میرے پیارے نبی آپ پانی پیتے گئے، میری پیاس بجھ گئی۔ ارے پانی نبی نے پیا اور پیاس ابو بکر کی بجھ گئی۔ یہ محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ان کے پاس جب زمین کا معاملہ آیا، کہا میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، جو اللہ رسول کا فیصلہ وہی، یعنی زمین کس کی ہے؟ بولو نا زمین کس کی ہے؟ تو یہودی نے کہا بھائی دیکھو اللہ کے رسول یعنی محمد نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، ابو بکر نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، تو زمین میری ہو گئی۔ تو وہ جو مسلمان بنا بیٹھا تھا نا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں چلو عمر کے پاس چلو۔ کس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے چلو؟ عمر کے پاس فیصلہ تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی، حضرت عمر اپنے گھر میں، یہ دونوں آئے، السلام علیکم۔ حضرت عمر نے کہا وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ کہا وہ زمین کا میٹر ہے، وہ زمین کا معاملہ، وہ یہودی کہتا ہے یہ میری زمین ہے، اور وہ مسلمان کہتا ہے یہ میری زمین ہے۔ دونوں نے آ کر کہا کہ میری زمین ہے، وہ کہے میری زمین، یہ کہے میری زمین، اور دونوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم پہلے محمد کے پاس گئے، لیکن وہ مسلمان جو تھے نا، کہا مجھے محمد کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اور وہ ابو بکر کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا، اس لیے عمر تمہارے پاس آئے، تم فیصلہ کرو کس کی زمین ہے۔ حضرت عمر نے کچھ بھی نہیں سنا کس کی زمین، اندر گئے، تلوار لے کر آئے،
اور وہ جو مسلمان تھا نا گردن اڑا دی. ارے بولو گردن اڑا دی. تو جو بازو میں یہودی تھا وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو, اب میرا نمبر بھی لگے گا. ابھی یا تو میں کہا حضرت عمر نے کہا نہیں تجھے نہیں ماروں گا, کہا مجھے نہیں ماریں گے, ہم تو زمین کا معاملہ لے کر آئے, تم نے تو ان کی گردن ہی اڑا دی. ارے تم نے تو ان کی گردن اڑا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم محمد کے پاس گئے, ہمیں محمد کا فیصلہ پسند نہیں آیا. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم جو کلمہ پڑھے اور نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. جو کلمہ پڑھے, ساتھ میں بولنا پورا کف لیتا. حضرت عمر نے کہا جو کلمہ پڑھے اور نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں اسے زمین میں رہنے کا. ارے پورے مدینے میں طوفان مچ گیا. حضرت عمر نے مار ڈالا, حضرت عمر نے قتل کر دیا, حضرت عمر نے ایک آدمی کو مار ڈالا, ارے وہ نماز پڑھتا تھا اس کو مار ڈالا, ارے وہ زکات دیتا تھا اس کو مار ڈالا, ارے وہ روزہ رکھتا تھا اس کو مار ڈالا. پورے مدینے میں حضرت عمر نے مسلمان کو مار ڈالا, حضرت عمر نے مسلمان کو مار ڈالا. ہمارے نبی کے کان میں خبر آئی, ہمارے نبی نے کہا بلاؤ عمر کو بلاؤ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے, ہمارے نبی نے کہا اقتلتہ ہو, تم نے فلاں کو مار ڈالا, فلاں کو مار ڈالا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول جو سزا دینا ہے مجھے دو, لیکن اگر کوئی اور ایسا مدینہ میں ہوگا اس کی بھی گردن اڑا دوں گا. جو نبی کے جو کلمہ پڑھے اور نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں اسے مدینے میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں. میرے دوستو ابھی تو ہمارے نبی کچھ کہے, حضرت جبرائیل آئے, حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول عمر کو کچھ بھی مت کہنا, اس لیے کہ عمر نے جو کیا اللہ نے بھی وہی فیصلہ کر لیا. ارے بولو نا اللہ نے بھی, تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل اللہ نے بھی وہی فیصلہ کیا. کہا فیصلہ کیسا کیا؟ آیت آ گئی, قرآن کی آیت آ گئی, قیامت تک یہ پڑھا جائے گا کہ جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوگا اسے زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں ہوگا. جو کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے اور پھر کہے کہ میں نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں, اسے کس طرح زمین میں رہنے کا حق ہے؟ میرے دوستو آج بھی وہ آیت کریمہ ہے, بولو آج بھی وہ آیت کریمہ, ساتھ میں بولو پارہ نمبر 5. ارے بولو ساتھ میں بولو پارہ نمبر. میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ بھی گھر پہ جا کے دیکھ لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے اے محمد تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, اللہ فرماتے تیرے رب کی قسم, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو, اسے زمین میں رہنے کا کوئی حق. میں یہ جتنے بیٹھے ہیں کلمہ ہے؟ ارے ہاں تو بولو بھائی, ارے بھائی جتنے بیٹھے سب کو بولو کلمہ ہے. کون کون نبی کے فیصلے پہ راضی؟ ارے جو راضی ہے ہاتھ اوپر کرو نا بھائی, راضی. ارے بولو نا راضی تھے, راضی ہے اور قیامت تک نبی کے فیصلے پہ راضی رہیں گے. ارے بولو نا ہم نبی کے فیصلے پر قیامت تک راضی, بلند آواز سے بولو نا قیامت تک نبی کے فیصلے پہ راضی. ہاتھ نیچے رکھو. چلو کون راضی نہیں ہے نبی کے فیصلے پہ؟ اس لیے کہ جو راضی نہیں ہے اس کو زمین پہ رہنے کا, وہ بھلے کھاتا پیتا ہوگا لیکن خدا کہتا ہے کوئی ادھیکار نہیں, کوئی اتھارٹی نہیں. کون نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو بھائی. ہاں سب راضی نبی کے فیصلے پہ؟ ارے ہاں بولو نا سب نبی کے فیصلے پہ راضی. نہیں زور سے بولو نا, بلند آواز سے بولو نا نبی کے فیصلے پہ راضی. ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو, نبی کے فیصلے پر راضی, اور بلند آواز سے کہو ہم نبی کے فیصلے پر راضی تھے, اور بولو راضی ہے اور راضی رہیں گے, اس لیے کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اچھا پھر ایک مرتبہ بولو جو راضی نہیں ہے وہ ہاتھ اوپر کرو. ہاں بولیے ایوب, سب راضی؟ اگر نبی کے فیصلے پہ راضی ہو تو داڑھی کہاں ہے؟ اگر آپ لوگ نبی کے فیصلے پہ راضی ہو, ہاں یہ کس کا فیصلہ ہے داڑھی رکھنا؟ اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں اگر نبی کا فیصلہ نہ ہوتا تو ہم لوگ بھی کائے کو رکھتے. ارے تم چکنے چکنے گھومو, ہم نہ گھومے؟ ہم بولے ایوب ہم کائے کو رکھتے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
ہو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو کسی نے پوچھا حضرت آپ کو داڑھی پسند ہے؟ آپ کو داڑھی پسند ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہا پسند ہے. تو کہا داڑھی میں تو آدمی بڈھا دکھتا ہے. ہاں داڑھی نہیں ہو تو کتنا جوان جوان ینگ ینگ دکھتا, اور داڑھی میں تو بڈھا دکھتا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہا ہاں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم اگر نبی نے داڑھی نہ رکھی ہوتی ہم بھی نہ رکھے ہوتے, لیکن ہم نے اپنے گالوں کو نبی کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اگر آپ نبی کے فیصلے پہ راضی ہے تو داڑھی نہیں کا مطلب ہے بھلے بولتا نہیں ہے لیکن اندر سے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اچھا میرے دوستوں, جو لوگ داڑھی نہیں رکھے, ایک سوال پوچھوں, مولانا آپ کو دکھتے جوان؟ آپ کو یوں کر کے دیکھنا پڑتا, میرے کو دکھتے, لیکن ابھی کیا ہوا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو, آگے والوں کو نہیں معلوم ہوگا اندر کیا ہو رہا ہے. جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں نا یوں کرتے ہیں, میرے سے پردہ کرتا ہے. ایسے یہ داڑھی 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 جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے, پھر بولو نبی کے فیصلے پہ راضی؟ اگر راضی داڑھی کا. اچھا ایک بات بتاؤ, کوئی کفلے تھا, میں کفلے تھا کا کو نام لوں, میرے کو بھی یہاں پہ سے جانا ہے نا. کوئی لڑکی کا اگر میسج آوے ہمارے موبائل پہ, یو آر لوکنگ اسمارٹ, نہیں سمجھے؟ اتنی تو انگلش سمجھتے ہوں گے نا. کوئی لڑکی کا میسج آوے یو آر لوکنگ ہینڈسم, کیا ہوئے گا معلوم ہے؟ یہ اپنے گھر میں جائے گا تو اس کے بال کی سٹائل بھی بدل جائے گی, اس کے کپڑے کی سٹائل بدل جائے گی. ہاں 3 دن میں نہاتا نہیں تھا, اب دن میں 3 مرتبہ نہاتا ہے. ہاں کم بخت 3 دن تک نہاتا نہیں تھا, اب دن میں 3 مرتبہ نہاتا ہے, پرفیوم لگاتا ہے, تھوڑا میک اپ کرتا اور باہر آ کے اوٹے پر بیٹھا. کسی نے کہا ارے بھائی پہلے تو گندا آ کے بیٹھ جاتا تھا, ابھی اتنا نہا دھو کے دھلا کائے کو بیٹھتا. کہتا دیکھ کیا میسج آیا, دیکھ وہ بولتی ہے میں اسمارٹ دکھتا ہوں. میرے دوستوں سچ بتانا میرے جوانوں, ایک لڑکی نے ہم کو اتنا کہا کہ تو اچھا دکھتا ہے تو ہماری رہنے کی سٹائل بدل گئی. آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, ہمارے نبی جب مکہ اور مدینے کی گلی میں چلتے تھے تو اللہ آسمان سے کہتا تھا میرا محبوب تیرے سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہو سکتا. اللہ آسمان سے کہتا تھا میرا محبوب تیرے سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہو سکتا, تیرے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ کہے کہ تیرے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں, اب بتاؤ وہ چہرے سے بڑھ کے کوئی چہرہ ہوگا؟ اور ہم لوگوں کو وہ چہرہ, ہاں ہم لوگوں کو وہ چہرہ. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہوں کفلیتا میں بھی کہوں کفلیتا میں کہوں, ارے بولو کہوں کفلیتا میں کہوں. یہ داڑھی ہے نا, داڑھی قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں داڑھی کے بارے میں کیا لکھا ہے بتاؤں آپ کو, بتاؤں قرآن میں کیا لکھا؟ قرآن میں داڑھی کے بارے میں لکھا ہے کچھ چہرے پاک ہوتے ہیں جہاں نرم نرم پودا ہوتا ہے. ساتھ میں بولو, کچھ چہرے پاک ہوتے ہیں جہاں نرم نرم پودا ہوتا ہے. لگا بھائی جن کی داڑھی ہے ذرا ہاتھ گھماؤ, ارے بھائی گھماؤ نا بھائی, داڑھی والے کھڑے نرم نرم لگا, ارے بولو نرم نرم لگا, مولے ایوب لگا نا نرم نرم. اور آگے قرآن کریم میں لکھا ہے کچھ چہرے ناپاک خبیث ناپاک ہوتے ہیں جہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو جو بغیر داڑھی والے وہ ہاتھ لگاؤ, یہاں مت لگاؤ, ادھر. ہاں انجیکشن چھپتا کہ نہیں چھپتا یہاں پہ؟ بھائی بغیر داڑھی والا جس کو شیو کیا, ہاں بتاؤ نا, ہاتھ لگائے تو ایسا لگتا کہ نہیں, کھاتا لگا کہ نہیں لگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ تبارک و تعالیٰ 8ویں پارے میں فرماتے بڑے پاکیزہ ہیں وہ چہرے. اللہ تعالیٰ فرماتے بڑے پاکیزہ ہیں وہ چہرے جہاں نرم نرم پودے نظر آتے. آگے فرمایا والذی خبث, کیا فرمایا؟ والذی, بولو والذی خبث یعنی, ارے بیت الخلاء میں جاتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, وہی والذی خبث, جو چہرے ناپاک ہوتے ہیں لا یخرج الا نکیدا, اللہ کہتا وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میرے دوستو؟ ارے بولو نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں رکھیں گے, داڑھی رکھیں گے, ایسا بولنے سے تھوڑی آ جاتی ہے. کون کون رکھے گا ذرا ہاتھ اوپر کو نا, بات پتا چلے. میں رکھیں گے نا انشاءاللہ. اب میرے دوستوں ایک بات آپ کو بتاؤں, میرے دوستوں ایک بات بتاؤں, میں نے وہاں ڈابیل میں بھی بتایا تھا,
तेलाड़ा में भी बताया था, आज मैं चाहता हूँ कफलेटा में बताऊं ताकि ये बात समझ में आए। एक भाई मेरे को मिला, उसकी दाढ़ी नहीं, अब मेरे को क्या बोलता मालूम, अरे मौलाना तेरा बयान बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा का मतलब, कहा मौलाना सुबह होवे तो तुम्हारी कैसेट, रात होवे तो तुम्हारी कैसेट, मेरी गाड़ी में चले तो तुम्हारी कैसेट। मैंने कहा कितने साल से बयान सुनता, कहा मौलाना 4 साल से तुम्हारा बयान सुनता। तो मैंने कहा दाढ़ी का है, मेरे हर बयान में दाढ़ी का बयान आता है। तो क्या कहता मालूम, मैं दाढ़ी तो रखने का, मेरी बैरी ना बोलती। बैरी समझते हो ना, बीवी, कौन ना बोलती है, मेरी बीवी ना बोलती। तो मैंने उसको कहा अच्छा बीवी ना बोलती है तो जरूरी चीज में तुम बीवी को पूछते हो? अरे कोई काम बहुत जरूरी हो आदमी कर लेता है, बीवी को नहीं पूछता, कि पूछता है? अरे बहुत जरूरी काम हो तो आदमी कर लेता ना। अरे कफलेटा वालों, आप लोग बीवी को कैसा बुलाते हो? सबको क्या को पूछो, बोले यूट्यूब बोलने, बीवी को कैसा बुलाते? अरे तो शर्माते, जाने दो भाई, ये तो ऐसा लगता अभी कुंवारा ही है। मोरी आसिफ आप बता दो, वो भी नहीं बताता। अरे भाई बीवी को कैसा बुलाते? अरे कोई ए करके बुलाता होगा, कोई बे करके बुलाता होगा, कोई बच्चे की अम्मा कह के बुलाता होगा, कोई डार्लिंग कहता होगा, कोई जान कहता होगा, कोई जानू कहता होगा। लेकिन मैं आज आपको पूछता हूँ कफलेटा वालों, बीवी को बुलाओ, जब बीवी देखे हाँ क्या हुआ, बोला मैं जाऊं, जाओ जाओ। तो बीवी क्या बोलेगी, ओ पेशाब करने जाने का उसने मेरे को पूछता है। वो बीवी को भी मालूम है जो जरूरी चीज है उसमें बीवी को नहीं पूछा जाता। तो पेशाब करने को जाने का हो तो बीवी को नहीं पूछने का, नहीं दाढ़ी रखने का तो बीवी को पूछने का। हालांकि कफलेटा वालों, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर कोई पेशाब नहीं करेगा, 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, चौथे दिन मर जाएगा। अरे भाई मर जाएगा, पेशाब नहीं करेगा तो मर जाएगा। लेकिन अगर जिसने दाढ़ी उड़ा दी, कयामत के मैदान में नबी की मोहब्बत से उड़ा दिया जाएगा। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फिर से वो बात सुन लो, जो नबी के जो कलमा पढ़े, भाई कलमा पढ़ा ना, बोलो ला इलाहा, पूरा मजमा बोले ला इलाहा, और बुलंद आवाज से ला इलाहा। जो कलमा पढ़े और नबी के फैसले पे राजी नहीं, उसे जमीन पे रहने का कोई हक। दाढ़ी रखोगे ना इंशाअल्लाह। मैं बात खत्म करूं, लेकिन उससे पहले एक बात, ये 5 सवाल पहले खत्म हो जाए भाई, 5 सवाल पहले खत्म हो जाए मेरे दोस्तों। ये तीसरा सवाल होगा, अनमालिही ऐना इक्तसबहु। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के मैदान में पूछेंगे, मेरे बंदे बता माल तूने कहां से कमाया था, माल तूने कहां से कमाया था। और चौथा सवाल होगा, ऐना अनफकहु, तूने माल को कहां पे। आज आपको एक बात बताओ मेरे दोस्तों, बहुत अजीब बात है, दिल को हिला देने वाली बात है। एक मर्तबा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पूछा, ओ मेरे सहाबा बताओ गरीब कौन, ओ मेरे सहाबा बताओ गरीब गरीब मिस्किन कौन है। भाई मिस्किन कौन है? वो सहाबा किराम में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल मिस्किन वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो। अरे भाई हम भी वही कहेंगे ना। अरे मेरे को भी कोई कफलेटा में पूछे, मौलाना बताओ ना गरीब कौन है, मैं कहूंगा जिसके पास रोटी नहीं, जिसके पास दिरहम नहीं, जिसके पास रुपया नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास घर नहीं, अरे वो गरीब है, गरीब है। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने मदीने पाक में पूछा, बताओ गरीब कौन है? कहा जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, वो गरीब है। हमारे नबी ने फरमाया ना 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 ना, गरीब वो नहीं। हमारे नबी ने फरमाया गरीब वो है, सुनो, हमारे नबी ने फरमाया कयामत के मैदान में मिस्कीन सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा अपाहज, सबसे बड़ा लूला और लंगड़ा। हमारे नबी ने फरमाया कयामत के मैदान में वो होगा जिसके पास नमाजें होगी, जिसके पास रोजे होंगे, जिसके पास ज़कातें होगी, जिसके पास उम्रे होंगे, जिसके पास सदका होगा, जिसके पास खैरात होगा, जिससे दुनिया में लंबी लंबी इबादत की होगी, लेकिन दुनिया में किसी को नाहक मारा होगा, किसी को नाहक गाली दी होगी, किसी की जमीन को दबाया होगा, किसी का खेत दबाया होगा, किसी का माल हड़प कर गया होगा। कयामत के मैदान में अल्लाह कहेंगे आजा, जिसके माल को तूने हड़प किया, जिसकी जमीन को तूने दबाया, जिसका खेत तूने बर्बाद कर दिया, अल्लाह कहेंगे आज तेरी तमाम इबादतें इसको दे दूंगा, इसके सारे गुनाह तुझे दे दूंगा, और जहां जहन्नम के सिवा कुछ नहीं होगा। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम कयामत के मैदान में इससे बड़ा गरीब कोई नहीं होगा। ये सवाल मेरे दोस्तों हम सबसे होने वाला है कि माल को कहां से कमाया, साथ में बोलो, और कहां पे खर्च किया। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए मुझे दूसरी बात पहुंचाना। कितने सवाल हो गए? 5वां सवाल क्या होगा?
5واں سوال بھائی، پہلا سوال ہو گیا اپنی عمر کو کہاں گزارا، دوسرا سوال ہو گیا اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تیسرا سوال تو نے مال کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا، پانچواں سوال ہوگا وان علمہ بما عمل بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پانچواں سوال کریں گے، جتنا تجھے معلوم تھا اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، جتنا تجھے معلوم تھا اس پہ عمل کیا کہ، میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، صرف ایک بات بولنا چاہتا ہوں، جتنا معلوم تھا اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ تو میرے دوستو یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا، جتنا مجمع بیٹھا ہے، یہ پورے مجمع کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، قرآن سے پتا چلا، حدیث سے پتا چلا، ہمارے گھر میں جب ہم پیدا ہوئے، ہم نے جب تھوڑا بہت جاننا شروع کیا، ہمارے گھر میں پتا چلا، ہمارے گاؤں سے پتا چلا، ہماری مسجد سے پتا چلا، ہمارے بچے کو پتا چلا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ معلوم ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا میں قیامت میں پوچھوں گا جو جو معلوم تھا اس پر تو نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ تو سب کو معلوم ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن عمل، یہ ہماری مسجد آخر خالی کیوں رہتی میرے دوستو؟ نماز میں سستی کیوں ہو رہی ہے؟ نماز فرض ہے نا میرے دوستو، نماز فرض ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ہمارے نبی فرماتے، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، ہمیں ڈر لگتا ہے، نبی فرماتے ہمیں ڈر لگتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے میرے دوستوں، اور نمازوں کو تو ہم ایسے چھوڑ رہے، ہمارا جوان تو ایسے چھوڑتا، ارے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بوڑھا باپ مسجد میں جاتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا چچا مسجد میں جاتا، وہ دیکھتا کہ گاؤں کا بوڑھا مسجد میں جاتا، اور بیچارہ کوئی اس کو بولتا بھی ہے کہ اوٹے پر مت بیٹھ، مسجد میں آ جا۔ لیکن میرے دوستوں ہمارا اندر کا گھمنڈ، ہمارا تکبر، ہم اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھتے، اتنا آرام سے بولے گا ہاں تو جا تو مسجد میں جا، ہاں میں آؤں گا، میں بعد میں آؤں گا، حالانکہ اندر سے دل اس کا بولتا ہے کہ مجھے نہیں آنا۔ ارے اللہ آسمان سے کہتا ہوگا تو کیا میرے دروازے پر آئے گا، میرے گھر کی سیڑھی چڑھنا بھی تجھے نصیب نہ کروں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے بولو نا کفلت آواز ہو، ہاں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں میرے دوستو، یہ حدیث کافی ہے۔ اگر ہم صرف اس حدیث کے بارے میں سنیں نا تو رات کو نیند آنا مشکل ہو جائے۔ بھائی وہ تو اللہ کا ڈر ہی نہیں نا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں میرے دوستو۔ اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو یہ حدیث پاک کے بارے میں ہم سوچتے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا نا اپنی عمر کہاں گزارا، اللہ پوچھے گا نا اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اللہ پوچھے گا نا پیسہ کہاں سے کمایا، اللہ پوچھے گا کہاں خرچ کیا، اور اخیر میں اللہ پوچھے گا میرے بندے قدم آگے مت بڑھانا، یہاں تک کہ میرے یہ سوال کا جواب دے دے کہ جتنا تجھے معلوم تھا اس پہ تو نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اس لیے آج میرے پیارو، کون کون ارادہ کرتا ہے بالکل پکا ارادہ نماز پڑھنے کا؟ نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب پورا مجمع بولے بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کرتے ہو تو میں ایک بات اور بتاؤں، بھائی سنیں گے نا آپ لوگ، سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولو۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ میرے دوستو آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، ہمارے جمع ہونے کا مقصد اتنا سمجھو، آج مرحوم یوسف بھائی راجہ کے ایصال ثواب میں جمع ہوئے، یہ میرا پورا مجمع یہ بولے، جو مجھے ابھی بات کرنا، جو مدعے پہ آنا وہ یہ، ہم سب کو بھی تو مرنا ہے نا۔ ارے بولو نا ہم سب کو مرنا ہے نا۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے دوستو، موت آئے گی معلوم ہے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں کب آئے گی، میں بتا دوں؟ کیسا ٹینشن میں آ گئے۔ ہاں میں بتا دوں موت کب آئے گی، بتا دوں آپ کو۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا، بولو نبی کا نام سنا تو ہاں بولو سنا۔ حضرت یعقوب کا نام سنا؟ کس نے سنا ذرا ہاتھ اوپر کرے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا؟ حضرت یوسف کے ابا، بولو حضرت یوسف کے ابا کون؟ حضرت، ہاں قرآن کریم میں ان کا ذکر آیا۔ بھائی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء
اذ حضر یعقوب الموت. بہت جگہوں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ لوگ بالکل توجہ سے کان کھول کر سننا. ایک مرتبہ حضرت یعقوب بیٹھے اور بڑا مجمع بیٹھا ہے. بولو بڑا حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, حضرت یعقوب بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا, اتنا بڑا مجمع بیٹھا, چاروں طرف پبلک جمع. اتنے میں ایک شخص اندر, بولو ایک شخص. حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ موت کا فرشتہ ہے. بھائی حضرت یعقوب نبی تھے, وہ چہرہ دیکھ کے ہی سمجھ گئے کہ ملک الموت. بھائی موت کا, حضرت یعقوب تو چہرہ دیکھ کے ہی سمجھ گئے کہ موت کا فرشتہ. حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگے یہ جاتا کہاں, اس سے کہ جہاں جائے گا وہاں مرے گا آدمی. بھائی جہاں یہ حضرت یعقوب دیکھنے لگے کہ اتنا بڑا مجمع, لیکن حضرت یعقوب نے دیکھا وہ کہیں نہیں جا رہا, وہ تو میرے پاس ہی آ رہا ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, لیکن موت ہے, بدن تھر تھر کانپنے لگا. جب وہ قریب ملک الموت قریب آئے, حضرت یعقوب نے سلام کیا, ملک الموت نے جواب دیا. حضرت یعقوب نے پوچھا کون تم؟ ملک الموت. وہ ملک الموت نے کہا میں. تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میرے پاس کیوں آئے, میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا آپ فکر مت کرو, صرف آپ کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں, صرف آپ کا, ہاں صرف اس لیے کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں. بھائی حضرت یعقوب بہت خوبصورت ہے, کہا آپ کی خوبصورتی دیکھنے آیا, بس آپ کو دیکھا اور میں جاؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. بولو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. میں کہتا ہوں اتنے خوش ہو گئے کہ آج کا زمانہ ہوتا تو کہتے بھائی چائے وائی کافی پی کے جانا. حضرت یعقوب بڑے خوش ہو گئے. بہت دیر تک بات چیت کی, اس لیے کہ روح نکالنے نہیں آئے, صرف بات کرنے آئے. جب بہت دیر ہو گئی تو موت کے فرشتے نے کہا میں جاؤں. حضرت یعقوب نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ. اب وہ فرشتہ جانے لگے, بھائی ملک الموت جا رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بلایا, ادھر آؤ. وہ ملک الموت آئے, کہا کیا کام ہے؟ کہا تم واپس آؤ گے؟ بھائی ابھی تو جا رہے ہو, پھر آؤ گے؟ تو کہا جب تمہاری آخری گھڑی آئے گی تو میں آؤں گا. بھائی وہ تو میرا آنا ہی آنا ہے, بھائی مرنا تو سب کو ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو, آنا, تم آنا بھائی, جب آخری گھڑی آئے گی تو آنا, لیکن 3 دن پہلے ہم کو خبر کر دینا. کتنے دن پہلے؟ ارے پورا مجمع بولے نا, کتنے دن پہلے؟ 3 دن پہلے. پھر اس کے بعد آنا, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن 3 دن پہلے ہم کو خبر کر دینا. وہ موت کے فرشتے نے کیا کہا, کوئی بات نہیں, چلے گئے. اب حضرت یعقوب اطمینان میں کہ موت کا فرشتہ آئے گا, لیکن آنے سے کتنے دن پہلے خبر کرے گا. ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے اور پورا مجمع بیٹھا اور ملک الموت اندر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ ملک الموت ہے, اور وہ آتے آتے حضرت یعقوب کے پاس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے غصے میں پوچھا کیوں آئے؟ کہا تمہاری روح نکالنے, ٹائم از اوور, بھائی ٹائم ختم ہو گیا تمہارا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسے کیسے روح نکالو گے, ہماری تو وعدہ ہوا, ہماری تو بات چیت ہوئی ہے, ہمارا وعدہ ہوا, کتنے دن پہلے خبر کریں گے. ارے بولو نا کتنے دن پہلے خبر کریں گے, اور یہاں تو 3 دن خبر کیے بغیر ایسے ہی آ گئے. وہ ملک الموت نے جو جواب دیا پورا کفلے کا سن لو. کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہم خبر کر کے ہی آئے, بغیر خبر کر کے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم کو کوئی خبر نہیں ملی, 3 دن پہلے خبر کرنے کو کہا. او ملک الموت نے کہا یعقوب علیہ السلام سے کہا غصے مت ہو, ہم 99% پہلے خبر دیتے ہیں, اور پھر وہ الگ بات ہے کہ تم لوگ سنتے ہی نہیں ہو, ورنہ ہم تو خبر دیتے ہیں اور پھر آتے. کبھی ایک کا دکھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر خبر دیے آتے, باقی 99% خبر دے کے آتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم بغیر خبر دے کے آتے ہوں گے یا خبر دے کے آتے ہوں گے, لیکن مجھے تو کوئی خبر نہیں ملی. اور ملک الموت نے کہا میں نے 3 خبر دی. کتنی خبر دی؟ سب سے پہلے کہا یعقوب اللہ کے نبی بتاؤ سر اور داڑھی کے بال سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا ہوئے. کہا وہ پہلا سگنل تھا ہم آنے والے. بھائی پہلا سگنل تھا ہم. تو دوسری بات کیا کہے, او یعقوب اللہ کے نبی, پہلے جب تم راستے میں چلتے تھے تو تمہارے قدم جو تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے, ارے تم بڑے بڑے پہاڑوں پر چھلانگ لگاتے تھے, اور ابھی تیزی کے ساتھ چلتے ہو یا پاؤں لڑکھڑاتے؟ حضرت یعقوب نے کہا پاؤں لڑکھڑاتے. کہا دوسرا سگنل تھا ہم آنے والے. اور تیسری بات کیا کہے یعقوب کبھی بدن میں درد ہوتا ہے, کبھی سر میں, کبھی ہاتھ میں, کبھی پاؤں میں, کبھی کمر میں. حضرت یعقوب نے کہا کبھی بدن میں درد تو ہوتا. کہا وہ ہمارا تیسرا سگنل ہے. 3 سگنل دیے پھر بھی کہتے ہو کہ بغیر خبر کے ہم لوگ آ گئے. تو میرے کفلیدہ والوں یہ 3 سگنل ہم کو ملے کہ نہیں ملے؟ ارے بھائی بولو نا, ملے کہ نہیں ملے؟ تم کو ملے نہ ملے, میرے کو مل گئے. بھائی 3 سگنل مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ ہاں میرے پیاروں, اسی لیے امام اعظم سنو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کب تک غفلت میں زندگی گزارے گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کب تک غفلت میں زندگی گزارے گا. ہو سکتا ہے تیرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہوگا,
تیرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا، کب تک اپنی زندگی کو غفلت میں گزارے گا؟ اس لیے میرے دوستوں، میں بھی بات ختم کرنے سے پہلے ہمارے جتنے جوان ہیں بڑے پیار کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ میرے دوستوں آج ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں. اگر آج مرحوم حاجی یوسف بھائی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، کل لوگ ہمارے واسطے بھی جمع ہوں گے. میرے دوستوں، موت تو آنی ہے. ارے بولو، موت کسی کو چھوڑنے والی. لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ ملے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ موت کے وقت کلمہ ملے، آسانی والی موت ملے، آسانی والی روح نکلے. میرے دوستو، اس کے لیے ایک ہی کام کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پورا مجمع آج دل و جان سے اس بات کا فیصلہ کرے، ہم اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے. میرے دوستو، نبی کے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، اللہ چین اور سکون کی موت عطا کرے گا. اللہ چین اور سکون کی موت عطا کرے گا. کامیابی کا راستہ ایک ہی راستہ، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اور میرے دوستو، نبی کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ خود ہمارے نبی سے پوچھا گیا، آپ راضی کیسے ہوں گے؟ آپ راضی کیسے ہوں گے؟ ہم آپ سے محبت کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ساتھ میں بولو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. تو چلو میرے دوستو، بتاؤ کون کون اس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ، اس کے لیے جو تیار بھائی، نماز کے لیے تیار، بولو ہاں بولو بھائی، نماز کے لیے تیار. ارے بولو، نماز کے لیے تیار. اگر میرے دوستو ہم نماز کے لیے تیار ہے تو وہ بات بھی سن لو، ہاں بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. کر دے آخری بات بتا دو بھائی، آخری بات سنیں گے نا؟ سب لوگ سنیں گے نا؟ یہ بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے میرے دوستو. یہ جتنا پورا مجمع بیٹھا ہے نا، یہ پرابلم ایسا ہے جو ہم لوگوں کو بہت چاروں طرف سے گھیرا ہے. آج ہمارے گھر میں دیکھو، میں اب بات بتاؤں میرے دوستو، ہم کو جب گرمی کا موسم آتا ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن چلتا ہے، ایئر کنڈیشن چلتا. ہاں، اور جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا تو ہمارے گھر میں کمبل ہے. ہم کو کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہے، ہم میں کوئی بھوکا پیاسا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بدن پہ کپڑے نہ ہو. لیکن میرے دوستو، جو چین اور سکون ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. چین سکون نہیں ہے میرے دوستو. آج عجیب و غریب معاملہ. میں یہ جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ پریشان میرے دوستو. کتنے لوگ میرے پاس آتے، مولانا کوئی تعویذ دے جا رہے کہ کائے کو تعویذ کائے کو چاہیے، کہا بہت بے چینی ہے، بہت گھبراہٹ ہے. ارے گھر میں بھی میرے کو چین نہیں ہے، باہر بھی میرے کو ارے آدمی باہر آتا تو کہتا میں گھر چلا جاؤں، گھر میں جاتا تو گھر میں چین اور سکون نہیں. میرے دوستو، آج 4 قسم کے ٹینشن ہمارے اوپر ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ سب سے بڑا ٹینشن کیا ہے معلوم ہے؟ نمبر 1، ہمارے گھروں میں جھگڑا. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جھگڑا؟ ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بھائی میں جھگڑا، پیسوں کے واسطے جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، ساس بہو میں جھگڑا، بیٹی ماں میں جھگڑا، بیٹے اور باپ میں جھگڑا. ارے قدم قدم پر میرے دوستو، اتنا بڑا بنگلہ خدا نے دیا ہے، اتنا بڑا ایئر کنڈیشن اللہ نے دیا ہے. ارے اب تو ہمارے گھروں میں کیا، ہماری مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن آ گیا. لیکن سکون کیوں نہیں ملتا؟ چین کیوں نہیں ملتا؟ گھروں میں اتنا بڑا ٹی وی آ گیا، اتنا بڑا کیبل اوپر لگا دیا، اتنا بڑا وائر کھینچ دیا، پھر بھی گھر میں چین اور سکون نہیں ملتا. یہ گھر میں جھگڑا. بولو نمبر 1 گھر میں. نمبر 2، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. بولو ہماری روزی میں برکت. آدمی پریشان ہے، کما رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نمبر 3 میرے دوستوں ٹینشن ہے، موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے بولو ہے نا، ٹینشن ہے نا، موت کے وقت کلمہ ملے گا نا. اور چوتھا ٹینشن ہے کہ خدا جنت میں بھیجے گا کہ جہنم میں بھیجے گا. یہ 4 ٹینشن ہے. گھر کا جھگڑا نمبر 1، بولو گھر کا. نمبر 2 روزی میں برکت نہیں. نمبر 3 موت کے وقت کلمہ. اور نمبر 4 جنت کے جہنم. میرے دوستو، ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول یہ 4 ٹینشن ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آج بتاؤ بھائی، یہ ٹینشن کو دور کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ 4 اچھا ایک بات سنو میرے دوستو، نبی جو بتائے وہ صحیح کہ نہیں؟ نہیں، ساتھ میں بولو، نبی جو بتائے وہ صحیح کہ نہیں؟ نبی نے کہہ دیا، آسمان پر فیصلہ ہو گیا. آپ کو معلوم ہے ایک بات کے بھائی تو بتا دو، ہمارے نبی کی ایک بیوی جن کا نام ہے حضرت ماریہ. بھائی ہمارے نبی کی بیوی کا نام کیا؟ حضرت ماریہ. حضرت ماریہ کے مبارک پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام تھا ابراہیم. بولو کیا نام تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا بیٹا کیا نام؟ ابراہیم. اور کن کے مبارک پیٹ سے؟ حضرت ماریہ. لیکن آپ کو معلوم ہوگا 14 مہینے میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. بھائی ہمارے نبی کے بیٹے کا
اب ہوتا کیا تھا، ہمارے نبی جب گھر میں آتے تھے حضرت ماریہ کے پاس، ہمارے نبی جب اپنی بیوی کے پاس، کون سی بیوی؟ تو حضرت ماریہ رو رہی ہے، حضرت ماریہ، ہمارے نبی آتے پوچھتے رونا کس بات کا؟ کہا بیٹا چلا گیا، بیٹا ابراہیم۔ اب بھائی ماں ہے نا، ماں ہے، میرا بیٹا ابراہیم 14 مہینے رہا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہمارے نبی کیا کہتے تھے؟ اے ماریہ فکر مت کر، جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں کھیل رہا ہے۔ ارے جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں کھیل رہا ہے۔ اچھا دوسرے دن ہمارے نبی آئے، پھر حضرت ماریہ رو رہی ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا ماریہ آج کیوں رونا؟ کہا بیٹا ابراہیم یاد آ رہا، بیٹا ابراہیم۔ ہمارے نبی نے کہا تمہارا بیٹا جنت میں ہے۔ ارے تمہارا میرا بیٹا جنت میں ابراہیم اور کھیل رہا ہے، اور جنت میں حوروں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ کھیل رہا ہے۔ ہمارے نبی تیسرے دن آئے، پھر ماریہ رو رہی ہے، پھر حضرت ماریہ، ہمارے نبی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا بیٹا یاد آ رہا۔ آج ہمارے نبی نے فرمایا ماریہ اگر تو ایک بار اشارہ کر دے، میں انگلی سے اشارہ کروں گا، اللہ ہمارے بیٹے کا ٹھکانہ جنت میں بتا دے گا۔ یہیں سے میں انگلی سے اشارہ کروں گا، جنت کھلے گی اور اللہ بتا دے گا کہ ہمارا بیٹا کہاں۔ تو حضرت ماریہ اور رونے لگی۔ ہمارے نبی نے کہا اب رونا کس بات کا؟ کہا آپ کو میرے ایمان پہ شک ہو گیا؟ آپ کو میرے ایمان پہ شک ہو گیا؟ آپ نے پہلے دن کہا کہ ہمارا بیٹا ابراہیم جنت میں، اسی دن مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا ابراہیم جنت میں ہے۔ آپ نے دوسرے دن کہا، میرا یقین اور بڑھ گیا۔ آج آپ کہتے ہیں میں بتاؤں گا، تو کیا میرا ایمان کمزور ہے؟ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ زمین پہ بولتے جاتے ہو، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اگر ہمارے نبی کے بارے میں اتنا یقین کہ زمین پر بولتے ہیں اور اللہ آسمان پر، تو آج ہم بھی اپنا ہمارا پرابلم ہے بھائی، ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، ہمارے گھر میں جھگڑا، گھر میں 1 منٹ کا چین اور سکون نہیں۔ یہ گھر میں اتنا بڑا ٹی وی رکھا کہ سکون ملتا لیکن سکون نہ ملا، گھر میں ایئر کنڈیشن رکھا، گھر میں سکون نہ ملا، گھر میں مال اور دولت آیا مگر گھر میں سکون نہ ملا۔ میرے دوستو گھر کا چین سکون ختم ہو گیا، روزی میں برکت ختم ہو گئی۔ اور نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا نہیں ملے گا، نمبر 4 جنت ملے گی کہ جہنم ملے گی۔ ہمارے نبی نے سب کا راستہ کھول دیا۔ اور ابھی آپ کو حضرت ماریہ کا واقعہ بتایا، نبی زمین پر بولتے ہیں اور اللہ آسمان پر۔ حضرت ماریہ کو کہہ دیا، ماریہ نے کہا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میرا بیٹا جنت میں، نبی نے کہہ دیا۔ اب دیکھنا تو ایمان میں شک ہونے والی بات ہے، نبی زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دے۔ میرے دوستو اب سنو، ہمارے نبی نے فرمایا جس کو یہ 4 پرابلم ہو، گھر کا جھگڑا ہو، روزی میں برکت نہ ہو، موت کے وقت کلمہ چاہیے اور جنت چاہیے، ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے، فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں پڑھ لے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، ہاتھ اوپر کرے بولو فجر کی 2 رکعت سنت اور فجر کی 2 رکعت فرض پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ آخری بات سنو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے، فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، میرا امتی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں، فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں۔ ہمارے نبی فرماتے جا اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا، اللہ بے حساب حلال روزی تجھے عطا کرے گا، اور تو چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ عطا کرے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ چاروں باتیں آ گئی کہ نہیں آ گئی میرے دوستو؟ گھر کا جھگڑا محبت میں، روزی میں بے حساب برکت، موت کے وقت چاہے نہ چاہے کلمہ اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ تو میرے دوستو اگر نماز پڑھ لو نا تو وہ جو بڑے بڑے 5 سوال میں نے بتائے نا، حدیث پاک میں لکھا نماز پڑھ لے اللہ بغیر حساب کتاب کے کلمہ بھی دے گا، جنت بھی دے گا، دنیا میں روزی میں برکت بھی دے گا اور سارے ٹینشن دور کرے گا۔ لیکن شرط ہے کہ نماز کی پابندی کر لے۔ تو میرے جوانوں ارادہ کرو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔